بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو ایک رائل ڈائٹ بتاتی ہوں جو واقعی جیسے آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں کوئی بادشاہ ہوں، میں کوئی شہزادہ ہوں، مجھے ایک ڈائٹ بتائی جا رہی ہے۔ وہ ڈائٹ ذرا سنیے کہ ڈائٹ کیا ہے۔ ڈائٹ میں دیکھیے عمر کا حساب رکھیے، بچوں کا دیکھیے، بڑے بوڑھے عمر کے حساب سے۔ اور آپ ہمیشہ یاد کیجیے کہ ہمیں صبح صبح میں الکلائن چاہیے ہوتا ہے، دودھ چاہیے ہوتا ہے۔ دودھ ہمیشہ ہر بندے کو ہر عمر میں لینا چاہیے، ہمیشہ فریش دودھ کو ہی دودھ کہتے ہیں۔ اب ان کے مسائل کے ساتھ دیکھیے، اگر چھوٹا بچہ ہے اس کو فل کریم دودھ دیجیے، جوان بچہ ہے اس کو فل کریم دیجیے، اس کو اس بات کی راغب کیجیے کہ تم نے دودھ پینے کے بعد تم نے کتنی دوڑ لگانی ہے اور کتنا بھاگنا ہے۔ لیکن ایک بوڑھا آدمی ہے وہ اتنی موومنٹ نہیں کر سکتا، تو اس کو ذرا ہاف کریم دودھ دیجیے، ملائی ہٹا لیجیے، اسکم ملک ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ پہلے پیدا کر چکے ہیں اور ان کے بڑھ چکا ہے، تو ان کو تو اس کا بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ پھر دودھ نہیں لیں گے وہ، کیونکہ اب ان کے مسائل جو بڑھ چکے ہیں، وہ ایک غلط راستے پر جا چکے ہیں، ان کو واپس آنے میں ٹائم لگے گا۔ دودھ دیجیے، سیریل دلیا کی عادت ڈالیے۔ دیکھیے دلیا اناج، جو بھی اناج ہے ان کی عادت ڈالیے، ہمیشہ ایک گیہوں اناج نہیں ہے۔ آپ باجرے کا دلیا لے سکتے ہیں، آپ جو کا لے سکتے ہیں، آپ جوار لے سکتے ہیں، آپ مکئی لے سکتے ہیں۔ مختلف ڈشز اپنائیے، چیزیں ایجاد کیجیے، ملائیے چیزوں کو، لیکن بہت ساری چیزیں ملا کر نہ کھائیے۔ ہمیشہ کوشش کیجیے کہ ایک وقت میں ایک اناج کھائیں، دودھ لیں۔ انڈے سے متعلق بڑا مسائل ہے کہ کوئی کہتا ہے انڈے کی زردی کھائیں، کوئی کہتا نہیں کھائیں۔ دیکھیے ایک سیدھی سیدھی بات اصول کی کیجیے، ایک انڈے میں 6 چمچ کولیسٹرول ہے، ایک جو انڈے کی زردی کولیسٹرول سے بھری ہوئی ہے۔ وہ شخص جس کو کولیسٹرول چاہیے، جس کو ضرورت ہے، وہ کھائے گا، اور جس کا پہلے ہی بڑا ہوا ہے، جو ہارٹ کا پیشنٹ ہے، جو بلڈ پریشر کا مریض ہے، جو شوگر کا مریض ہے، وہ نہیں کھائے گا۔ یہ بات طے کر لیجیے۔ یہ روزانہ کی نئی نئی باتیں زیادہ سن کے آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں، پریشان نہ ہو۔ یہ دیکھیے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ روز ایک نئی ریسرچ آ رہی ہوتی ہے اور ایک بندہ ایک نئی بات کر رہا ہوتا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں کہ ہم انڈے کی زردی، وہ تو کہہ رہا ہے کھائے، آپ کہتا نہیں کھائیے۔ بھئی یہ چکنی چیز وہ نہیں کھائے گا، وہ بندہ جو چکنائی ہضم نہیں کر سکتا، جس کی جگر پہلے ہی فیٹی لیور ہے، وہ نہیں کھا سکتا، تو وہ احتیاط کیجیے۔ لیکن دیکھیے سبزیاں، دالیں، پھل، آپ سمجھ لیجیے کہ 20 کی 20 نمبر کی کیلوریز ان کے اندر ہیں۔ یہ آپ خوب زیادہ کھائیے، یہ اتنی زیادہ کھائیے کہ آپ کی چربی کو بھی اندر نکالنے میں اور فائبر کے ساتھ جو ہے اس کو ایبزارب ہونے میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو دالیں، سبزیاں، پھل کو بڑھائیے۔ اب رہ گیا دودھ، اناج اور گوشت۔ گوشت بہت زیادہ کھانے کی چیز نہیں ہے، گوشت ہفتے میں 1-2 بار ہی کھائیے۔ لیکن اگر بچوں کو ضرورت ہے پروٹین کی تو بچے گوشت کھا سکتے ہیں۔ مرغی سے ذرا دھیان کیجیے، دیکھیے مرغی کا مزاج خشک اور گرم ہے، یہ جسم میں خشکی پیدا کرتا ہے۔ خشکی پیدا ہونے سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، خاص طور پہ اسکن کے مسائل، الرجیز کے مسائل۔ تو یہ ذرا دھیان کیجیے۔ اور بچوں میں جو ہے وہ یہ ہارمون اسٹیمولیٹس کرتا ہے یا ہارمونس کو بڑھاتا ہے، تو پھر بچوں کی تو گروتھ ہارمونس وغیرہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت سیکشول ہارمونس بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر ایک دفعہ ڈسٹربینس آ جائے تو بہت سارے مسائل زندگی بھر چلتے ہیں۔ جو بچے ابھی 10-11 سال کے ہو رہے ہیں ان کو تو بالکل، لڑکے لڑکیاں دونوں کی مرغی کو کم کیجیے۔ اس بس دالیں، سبزیاں، پھل پر رہیے، گوشت اور دودھ کو اپنائیے، اور اس کے ساتھ آپ اس کو جو بھی چیز اپنائیں اس کا یہ طے کر لیں کہ ہم نے جب اتنا کھانا ہے تو ہم نے پھر یہ کام کرنا ہے، اور ہم نے طے نہیں کھانا تو ہم ریسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کیجیے اپنے جسم کو حرکت میں رکھیے، اپنے آپ کو آکسیڈائز کیجیے اپنے آپ کو۔ دیکھیے جو بھی غذا ہم کھاتے ہیں، میں ہر لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے جسم میں بہت ساری اوپننگز ہیں، آپ اپنا فیول کہاں سے ڈالتے ہیں؟ تو یقین کیجیے 90% سے بھی زیادہ لوگ کہتے ہیں منہ سے ڈالتے ہیں۔ کسی کو ایک ناک سے 24 گھنٹے جانے والے آکسیجن فیول کا پتہ نہیں، یاد نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ اصل فیول انسان کا آکسیجن ہے۔ کھانا اور وہ تو اگر آپ بہت کم بھی کھائیں گے تو گزارا ہو جائے گا، آپ مریں گے، لیکن آکسیجن کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے آکسیجن کی مقدار کو اتنا بڑھا لیں، پھر دنیا کی چیز کھائیے، کوئی پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بلڈ پریشر کے مریض اپنی لائف اسٹائل میں تھوڑی سی تبدیلی لا کر کس طرح اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے بلڈ پریشر اور شوگر 2 امراض ایسے ہیں جو اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنے زیادہ لوگوں اس میں مبتلا ہیں۔ لیکن یہ دونوں مرضوں کو میں ایک اچھا مرض کہتی ہوں، اس طرح مرض اچھا کہتی ہوں کہ اگر ان کا خیال کیا جائے اور ان کی دوائیں صحیح کھائی جائیں تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر کینسر وغیرہ اس طرح کے مرض ہیں، ہیپیٹائٹس وغیرہ کے، ان کا جتنا خیال بھی کیا جائے پھر بھی وہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کو ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ واک کریں گے صبح، لیکن بہت آہستہ واک کریں گے۔ دیکھیے واک کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، ہمیشہ آہستہ واک کیجیے۔ واک کرنے کے لیے بولنا پڑھنا نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کریں، آپ اگر پارک میں کہیں بھی جائیے تو ہر ایک سب جو ہیں وہ اپنی تسبیح ہیں ہاتھ میں یا کچھ نہ کچھ وہ بول رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری ہوا جو ہے وہ منہ سے لے رہے ہوتے ہیں، تو ہماری ناک سے اتنی پراپر ہوا آکسیجن نہیں جاتی جتنی ہماری ٹرانسمیشن آف لنگس میں چاہیے۔
تو جب آپ واک کریں تو ناک سے سانس لیں، منہ سے نکالیں، ہمیشہ آہستہ واک کریں، کبھی تیز واک نہ کریں۔ یہ پورا ایک فلسفہ ہے طب کا کہ ہمارے جو اعضائے ریسہ ہوتے ہیں جب ہم واک کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو سرکولیشن کم مل رہی ہوتی ہے، تو اگر ہم بہت دیر تک واک کر رہے ہیں تو ان کی سرکولیشن ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو ہمارے طب کے فلسفے کے مطابق ہمیشہ آہستہ واک کیجیے، ناک سے سانس لیجیے، منہ سے نکالیے۔ واک کا وقت الگ ہوتا ہے، ذکر کا اور باتوں کا وقت الگ ہوتا ہے۔ ہمیں آہستہ چلیے، دور تک چلیے، روزانہ چلیے، اور ہمیشہ ناشتے میں کوشش کیجیے کہ چکنی کوئی چیز مت لیجیے، انڈے کی زردی، دہی، میں جو آپ کو 2-4 چیزیں بتا رہی ہوں ان سے بھی پرہیز کریں گے تو بہت سارا بچ سکیں گے۔ دیکھیے میدے کی کوئی چیز مت کھائیے کیونکہ میدے کی ہر چیز میں کریم اور گھی ضرور شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈے کی زردی میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہے، وہ آپ کے لیے نہیں، لیکن انڈے کی سفیدی روز لیجیے، کوئی گرم کر کے یا کسی اور وجہ سے اس کو چھوڑ نہ دیجیے کیونکہ آپ کو پروٹینز اور البومن چاہیے۔ اس کے علاوہ دہی میں بہت زیادہ کولیسٹرول اور چکنا ہوتا ہے، دہی کا خیال کیجیے۔ بہت سارے لوگ دہی کھا رہے ہیں، انہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں دہی چکنا نہیں ہے، دہی تو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ دہی بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس آپ کے لیے نہیں ہے، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے۔ آپ کے لیے دالیں سب سے بہترین ہے، ساری سبزیاں کھائیے آلو کے سوا، آلو بھی کھا سکتے ہیں لیکن کم کھائیے۔ تمام سبزیاں کھائیے، تمام دالیں کھائیے، چھلکوں کے ساتھ دالیں کھائیے، گوشت میں ایک بوٹی کا شوربہ آپ روز کھا سکتے ہیں۔ جوسز پینے کی کوشش مت کیجیے، ہمارے کافی مالج یہ بتا رہے ہیں کہ جوس پی لیں۔ دیکھیے آپ کے گردے پہلے ہی افیکٹڈ ہیں بلڈ پریشر ہائی کی وجہ سے۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ان کو اپنے گردوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ تو جب ہم کسی بھی چیز کا جوس پیتے ہیں، جیسے ہم نے 4 گاجر کا جوس پی لیا، 2 سیب کا پی لیا، اتنے فاسفیٹس، اتنا آئرن ہمارے گردے پاس نہیں کر سکتے ہیں، ان کو پریشانی ہوتی ہے، اور ان کے جو نیفرونس ہیں وہ ٹوٹتے ہیں، ان کی جو چھلیاں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو مہربانی کر کے جوس کبھی پینے کی کوشش نہ کیجیے، اور جو پھل ہے کاٹ کر کھائیے، اور کوشش کیجیے کہ ایک وقت میں ایک پھل اور ایک دال اور ایک سبزی اور ایک گوشت استعمال کریں۔ واک اپنائیں۔ ٹینشن فری کے لیے کہتے ہیں کہ بھی ٹینشن چھوڑ دیں۔ ٹینشن کیسے چھوڑ دیں؟ ٹینشن تو زندگی کے ساتھ چل رہی ہے، کس طرح ٹینشن کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ صرف کھیل کے لیے نکال لیجیے، کوئی بھی کھیل کھیلیے۔ آپ یقین کیجیے ایک عادت ڈال لیجیے، جو کام آپ کو پسند ہے 1 گھنٹہ اپنے لیے کر لیجیے، وہ 1 گھنٹہ کم از کم آپ ٹینشن فری ہو سکتے ہیں، اور اس کو اپنائیے۔ کسی کو میوزک پسند ہے، کسی کو ایمبرائڈری پسند ہے، کسی کو بھاگنا پسند ہے، جو اپنے پسند کا کام کیجیے جس سے دل خوش ہو، جس سے مزہ آ جائے آپ کو۔ 1 گھنٹہ اپنے لیے ضرور نکالیے، کھیل کھیلنے کی عادت ڈالیے، رات جلدی سو جائیے، صبح جلدی اٹھ جائیے، اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ انشاءاللہ پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔